دو پارے، ایک 27واں ایک 28واں، انشاءاللہ انتہائی اختصار کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ ان کا خلاصہ پیش کیا جائے، کیونکہ کل آخری جو دو پارے انشاءاللہ ان کا ہم خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو ان پاروں کے اندر جو 27واں پارہ ہے اس کے اندر صورت زاریات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم کھائی ہے کہ والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق۔ اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائی، ہواؤں کی قسم کھائی، بادلوں کی قسم کھائی۔ قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، یعنی قیامت کا دن۔ قیامت کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ دن ضرور آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ آج بھی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو منکرین قیامت ہیں، آخرت کے دن کا انکار کرتے ہیں۔ ملحدین وغیرہ جو دہریہ لوگ ہیں وہ انکار کرتے ہیں، قیامت کی حقیقت کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے قیامت۔ حتیٰ کہ آپ کو بڑے نام نہاد لوگ ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم بھی کچھ نہیں ہے۔ ایک معروف نام ہے جاوید احمد غامدی، یہ بھی منکرین حدیث ہے، ان کی بھی باتیں اس طرح کی کچھ ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزوں کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے، ایک شخص سر سید احمد خان، بڑا معروف نام ہے، اور ان کو شیخ کا لقب دیا جاتا ہے، مفسر قرآن کا لقب دیا جاتا ہے، اس نے بھی جنت و جہنم کا انکار کر دیا۔ تو یہ جو آخرت کے دن کی گھڑی ہے اور آخرت ہے، قیامت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسمیں کھا کر یہ بات بتلائی ہے کہ ضرور واقع ہوگی۔ دھوکے میں نہ پڑنا لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، اور لوگوں کی عجیب عجیب باتیں دیکھ کر، ان کے فلسفات کو دیکھ کر اس دھوکے میں نہیں آنا کہ حساب و کتاب کا دن نہیں آئے گا۔ اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ وہ قصہ اس طرح کہ سیدنا ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا کی، اور بڑھاپے میں بھی دعا کرتے رہے کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ زاریات میں ہی ہے، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ قالوا سلاما قال سلام قوم منکرون۔ جب کیا آپ کو خبر نہیں پہنچی ابراہیم کے مہمانوں کی، جب وہ آئے، بڑے عزت والے تھے، وہ آئے اور جب سیدنا ابراہیم پر داخل ہوئے انہوں نے سلام کیا، لیکن سیدنا ابراہیم نے سلام کا جواب تو لیا، لیکن یہ کہا کہ میں آپ کو نہیں جانتا، یعنی انکار کر دیا جاننے سے، آپ نہیں جانتے تھے، کیونکہ وہ انسانی شکل میں فرشتے آئے تھے۔ تو سیدنا ابراہیم نے کہا کہ میں جانتا نہیں ہوں، لیکن تم پر بھی سلامتی ہو، اور گھر گئے اور وہاں سے گوشت بنوا کے لے کر آئے، ان کے سامنے رکھا، تو وہ کھانے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ۔ ان کو جب سامنے رکھا تو انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم ان سے ڈر گئے، فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، تھوڑا سا ڈر محسوس کیا، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، بلکہ ہم آپ کی طرف ایک خوشخبری لے کر آئے ہیں، ایک بچے کی جو بڑا ذہین اور بڑا علم رکھنے والا بچہ ہوگا، یہ خوشخبری ہم دینے کے لیے آئے ہیں۔ اور وہ سیدنا اسماعیل کی خوشخبری تھی، لیکن جب انہوں نے یہ بات کی تو ان کی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھی وہ سن رہی تھی بات، فسکت وجہها وقالت عجوز عقیم، اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اب کیسے ہوگی اولاد، ہم تو بانجھ ہو چکے ہیں، میں بانجھ ہو چکی ہوں، یعنی اب تو صلاحیت ہی نہیں ہے میرے اندر اولاد پیدا کرنے کی، اولاد جننے کی، اب کیسے ہوگا اولاد، کیونکہ ایک عورت کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، ایک عمر کی حد ہوتی ہے جہاں تک اس کو اولاد ہوتی ہے، اور بعد میں ان کے جو ہے عورت کے یہ معاملات ہوتے ہیں کہ ان کے جو مہینہ آتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اس کے بعد یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس کو بانجھ کہا جاتا ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا فرشتوں نے کہ اِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، کہا کہ پریشان نہ ہو، یہ جو فیصلہ ہے اللہ کا فیصلہ ہے، وہ بڑا حکمت والا ہے، بڑا علم رکھنے والا ہے۔ یہ پھر انہوں نے یہ جواب دیا۔ سیدہ
हाजर को, उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद जब ये मामला ख़त्म हुआ तो सैयदना इब्राहीम की इस वाक़े से ये मालूम होता है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आखिरी उम्र तक, बड़ी उम्र हो गई थी, सफ़ेद बाल हो गए, लेकिन फिर भी अल्लाह से औलाद मांगी। और फिर यहाँ पर कुछ लोग एतराज़ात करते हैं, अहले तशी हजरात कहते हैं यहाँ से मातम साबित होता है, यहाँ से मातम साबित होता है कि उन्होंने जो सैयदना इब्राहीम की ज़ौजा थी, उन्होंने अपने सर पर हाथ मारा, जिसका मतलब है मातम किया। तो बड़ी अजीब सी कहानी है उनकी, ये कैसे दलील बन जाती है? ज़रा मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या खुशी के वक्त भी कोई मातम करता है? कोई खुशी की वजह से भी कोई मातम करता है? वो दलील बनाने वाले वो तो गम मनाते हैं, गम की वजह से मातम करते हैं। यहाँ तो खुशी पहुंच रही है कि औलाद की खुशखबरी मिल रही है अल्लाह की तरफ से, फरिश्ते दे रहे हैं, फिर कैसे वो मातम मनाएंगी? दूसरी बात यह है कि ये औरतों की फितरत और कैफियत होती है। आज भी अगर कोई औरत पर मुसीबत आती है तो वो सर पे हाथ रखेगी या चेहरे पर हाथ मारेगी, तो इसको मातम नहीं कहते। किसी ने इसको मातम से ताबीर नहीं किया, किसी मुफस्सिर ने इसको मातम नहीं कहा, बल्कि उसने एक हैरत का मुजाहरा करते हुए अपने सर पर हाथ रखा और अपने चेहरे पर हाथ रखा और कहा कि ये कैसे होगा। या तो आप समझ ले दोनों हाथ रख के, शर्म के मारे उन्होंने दोनों हाथ रख के ये कह दिया कि ये अब कैसे होगी औलाद। तो ये है कि इस वाक़े से कभी भी मातम का सबूत नहीं मिलता। और दूसरी बात, यहाँ अल्लाह ताला ने इसी वाक़े के साथ सैयदना लूत का वाक़या ज़िक्र किया, लूत अलैहिस्सलाम की कौम का। ये पहले भी हम बयान कर चुके हैं। हम जिन्स परस्ती उनके अंदर जो है एक बहुत कबीरा गुनाह था, बड़ा गुनाह, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन पर आज़ाब नाजिल किया। ये जो फरिश्ते खुशखबरी लेकर आए थे, यही फरिश्ते वहाँ जा रहे थे खुशखबरी देने के बाद उस कौम पर अजाब लेने के लिए। और अजाब कैसे हुआ? अल्लाह ताला ने फरमाया उनकी बस्ती को उठाया गया, आसमान तक ले जाया गया, फिर उल्टा करके पलट दिया गया, वो ज़मीन बोस हुए और फिर अल्लाह ने पत्थरों की भी बारिश उनके ऊपर करवाई। तो आज भी ये गुनाह जो है बड़ा कबीरा गुनाह है और ये इसकी बहुत ज़्यादा मज़म्मत है। याद रखिए, जिन गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला के अजाब नाजिल हुए हैं वो बहुत ही बड़े गुनाह हैं, यानी अल्लाह जिनसे सख्त नाराज़ होता है, तो यही एक गुनाह उनमें से भी है जिन पर अल्लाह ताला सख्त नाराज़ होता है। और आज भी अल्लाह ताला अपने गुस्से और गज़ब की वजह से अजाब नाजिल कर सकता है। तो ये अजाब से ममानियत आज नहीं है। ये नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में अजाब नहीं आएगा, बल्कि ये है कि कभी किस बस्ती में, कभी किस बस्ती में डराने के लिए, होशियार करने के लिए एक साथ पूरी उम्मत हलाक और तबाह नहीं होगी, जिस तरह पिछली उम्मतें हुई थी, क्योंकि ये आखिरी उम्मत है और इसी पर क़यामत वाक़ होनी है। और इस पारे के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मकसद हयात बयान किया गया कि इंसान और जिन को जो पैदा किया गया है उसका एक ही मकसद है, अल्लाह की इबादत। ये जो हमने दूसरे मकासद बनाए हुए हैं, ये दुनियावी जो मकासद हैं, ये ज़रूरत दुनिया है, इसको भी हासिल करें, लेकिन इसके साथ साथ जो असल मकसद है उसको नहीं भुलाना चाहिए। फ़राइज़ अदा करना, अपने रब को राज़ी करना, इबादत करना, ये असल तख्लीक का मकसद है, अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि वल्लज़ीना आमनु वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम। अल्लाह ताला ने फरमाया वो लोग कि जो ईमान लाए और उनकी औलादें भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चली, सीधी राह पर थे, उन्हीं के नक्शे कदम पर उनकी औलादें रही और उन पर चली, उन्होंने खुद उनकी तरबियत की, वो भी ईमान वाले, औलादें भी ईमान वाली। फरमाया अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन शै। फरमाया कि हम इनको अपनी औलादों के साथ कल क़यामत के दिन मिला देंगे। यानी ये जो वालिदैन थे दुनिया में अपनी औलादों की तरबियत करने वाले, कल क़यामत के दिन इनकी औलादें अपने वालिदैन के साथ होगी। ये अल्लाह ताला का फ़ैसला है, ये इनाम है ईमान वालों के लिए कि क़यामत के दिन भी वो जन्नतों में एक साथ होंगे। और फिर यहाँ इस पारे के अंदर अल्लाह ताला ने 11 से बल्कि 11 आयात ज़िक्र की। 11 आयात की सूरत तूर की 11 आयात है। मुशरिकीन मक्का से अल्लाह ने 11 सवालात किए हैं, बल्कि आयात 11 हैं, सवालात 11 से भी ज़्यादा हैं। जिस तरह एक सवाल उनमें से, क्या इन्होंने किसी चीज़ को पैदा किया है या अल्लाह ने पैदा किया है? ये इस तरह के सवालात, क्या ये गैब जानते हैं या अल्लाह गैब जानता है? ये इस तरह के 11 से ज़्यादा सवालात अल्लाह ताला ने किए हैं, एक साथ आयात हैं।
یہ ہمیں ترجمے کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، کیا ان بتوں نے کیا ہے یا اللہ نے کیا یہ سب کچھ؟ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے سوالات کے ذریعے نصیحت کی ہے سورۃ طور کے اندر۔ اور پھر سورۃ نجم، اس کے اندر اس کا کیا معاملہ ہے؟ سورۃ نجم جب نازل ہوئی تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو باخبر کیا ہے، متنبع کیا ہے جو نبی علیہ السلام پر الزام تراشیاں کرتے تھے، جو کہتے تھے نعوذ باللہ کاہن ہے، جو کہتے تھے نعوذ باللہ جادوگر ہے، اور اس کا ساتھ دینے والا کوئی ایسا بندہ ہے، کوئی بڑا جادوگر ہے، کوئی بڑا جو ہے شاعر ہے جس کی وجہ سے یہ کلام پیش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کر دی، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَمَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے ستاروں کی، ستاروں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پیغمبر کبھی بھی گمراہ نہیں ہوا، راہ راست سے نہیں ہٹا۔ جس طرح یہ کہتے ہیں شاعر ہے، جادوگر ہے، نعوذ باللہ، جادوگر اور شاعر تو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، یہ تو اپنے رب کے صراط مستقیم پر ہے۔ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ یاد رکھو کہ جو بھی اس پر بات ہوتی ہے دین کے حوالے سے، جو بھی بات کرتا ہے یہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ایمان کو بھی مضبوط کیا اور اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا کہ یہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن آپ نے ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں کرنا اور ان کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کرنی۔ تو یہ سورۃ نجم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایصال ثواب کے حوالے سے بھی ایک آیت نقل فرمائی اسی پارے کے اندر۔ ایصال ثواب آج کل بہت زیادہ لوگ اس کی طرف جاتے ہیں کہ ایصال ثواب کرنا چاہیے، جس کا مطلب ہوتا ہے اپنا ثواب کسی اور کو پہنچانا۔ قرآن مجید کی آیات میں آپ کو سناتا ہوں، اس کو غور سے سننا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا ہم نے خبر نہیں دی کہ جو موسیٰ کے صحیفوں کے اندر تھی، یعنی جو تورات کے اندر تھی وہ خبر نہیں دی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم وہ پیغمبر ہے جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ وفاداری کی، یعنی عہد کو پورا کیا۔ اللہ نے جو ان سے جو بھی آزمائشیں دی ان پر پورے اترے، اور اللہ نے جو مانگا ان سے دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، سب اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بھی خبردار، کوئی بھی کسی کا بوجھ کسی اور پر نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہی نہیں ہے کہ کسی کا بوجھ کسی پر اللہ ڈال دے، یعنی گناہ کسی نے کیے ہوں اس کی سزا کسی کو ملے۔ فرمایا کہ ایسا نہیں کرتے، قیامت کے دن بھی ایسا نہیں ہوگا کہ بلا وجہ کسی کے گناہ جو ایک دوسرے پر ڈال کے اس کو جہنم میں پھینک دیا اور اس کو جنت میں ڈال دیا، نہیں۔ ہاں احادیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اس کی کوئی وجہ اور سبب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد شتم ھذا وقد قذف ھذا وقد لطم ھذا وقد قتل ھذا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ معاملہ ہوگا، آپس کے حساب کتاب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ یہ جو جس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، تھپڑ بھی مارا ہوگا، اس کے بدلے میں کیا ہوگا، اللہ اس کی نیکیاں دوسروں کو دے گا، جو اس نے ظلم کیا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ہاں اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی پھر اس کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے، یعنی ظلم کا بدلہ دینے کے لیے اللہ یہ معاملہ کرے گا، لیکن بلا وجہ کسی کا بوجھ کسی اور پر نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آیت قرآن میں فرما دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ فرمایا کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے خود کوشش کی ہے، جو خود کوشش کر لی وہی اس کے لیے ہے، اور اس کی جو کوششیں ہیں ان قریب وہ قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ یہ جمع ہو رہی ہیں کوششیں، نمازیں پڑھتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تلاوتیں کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، جتنی عبادتیں کرتا ہے لکھی جا چکی ہیں۔ فرمایا یہ اس کی کوششیں، یہ اس کی محنتیں ہیں، کل قیامت کے دن یہ ان کا مظاہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے کرے گا، دیکھے گا ان کو۔ یہاں سے بالکل واضح طور پر پتہ چل گیا کہ جو اپنی محنت ہے اس کا تو اجر ملے گا، لیکن دوسرے کا بوجھ آپ پر نہیں ڈالا جائے گا، اور نہ ہی بلا وجہ دوسرے کی نیکیاں کے آسرے آپ نیکیوں کو چھوڑے۔ ایسا ہوتا ہے ایصال ثواب آج کل بہت سارے معاملات میں، حتیٰ کہ اللہ معاف کرے پڑھے پڑھائے قرآن مل جاتے ہیں، پڑھے پڑھائے قرآن، اس حد تک لوگ جاتے ہیں اور وہاں مکتبوں میں پہنچتے ہیں کہ ایصال ثواب کے لیے قرآن چاہیے
کہتے یہ پڑھا ہوا قرآن ہے، یہ آپ لے لو، اس کا ہدیہ اتنا ہے، یہ پہلے ہی پڑھا جا چکا ہے، بس اس کو ثواب مل جائے گا۔ اتنی جہالت، اس سے بڑھ کر کیا جہالت ہوگی؟ دنیا سے چلا گیا، قرآن کا ایک لفظ نہیں جانتا، اور پیچھے اس کو بخشوا رہے ہیں قرآن۔ خود زندگی میں کچھ نہیں کیا اور پیچھے اس کے قرآن بخشوائے جا رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ اللہ کے ہاں یہ ناانصافی ہے کہ خود کچھ محنت نہیں کرتا اور بعد میں اس کو بخشوائے جائیں، بعد میں اس کے پیچھے قرآن ڈال دیے جائیں، بعد میں اس کے پیچھے نیکیاں کر دی جائیں، اور یہ کہا جائے میری اس نیکی کا اس کو اجر ملے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اس طرح جو یہ قرآن خوانیاں کی جاتی ہیں، دوسرے معاملات ہوتے ہیں، اور بندہ فوت ہو جاتا ہے، سورۃ یاسین پڑھی جاتی ہے، عجیب عجیب طریقے اور عجیب عبادتیں کی جاتی ہیں، اور پھر بخشوائی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے یہ میری طرف سے اس کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، فرمایا جب بندہ فوت ہوتا ہے اس کے سارے دنیا کے معاملات اور اعمال کٹ دیے جاتے ہیں، کاٹ دیے جاتے ہیں، اب اس کے اعمال کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ الا من ثلاث، فرمایا تین باقی رہتے ہیں اعمال۔ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ ایک اس نے خود صدقہ کیا تھا، وہ صدقہ اس کا باقی رہے گا، اگر اس سے بعد میں بھی لوگ فائدہ حاصل کرتے رہے اس کو اجر ملتا رہے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس نے علم حاصل کیا تھا، دنیا میں جب تک تھا لوگوں تک علم پہنچاتا رہا، لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہے، جب تک اس کے علم سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے اس کو قبر میں بھی اجر ملتا رہے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ اپنے پیچھے نیک صالح اولاد چھوڑ گیا، یہ نیک صالح اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے یا عمل کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا اجر اس کو بھی دیتا ہے جو والدین ہوتے ہیں۔ ہاں دوسری صورت ایک ملتی ہے جو مالی صدقہ ہے، وہ بھی کیا جا سکتا ہے والدین کی طرف سے، اس کا کیونکہ ثبوت ملتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی بندہ فوت ہو گیا اس کی طرف سے حج جو ہے حج بھی کیا جا سکتا ہے۔ جو اعمال ثابت ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو ثابت نہیں ہے، جن کا کوئی تصور ہی شریعت کے اندر نہیں ہے، وہ اعمال کسی فائدے میں نہیں ہے کہ بندہ کتنے بھی قرآن بخشوا لے اس کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عمل خلاف سنت ہے اور نہ ہی یہ سنت سے ثابت ہے۔ تو یہاں آیت کے اندر بھی واضح آپ نے سنے گا۔ اس کے بعد تیسرا بلکہ 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اس کے اندر آیت ہے اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی اور چاند ٹوٹ چکا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی طرف اشارہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ مشرکین نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم آپ پر ایمان لائیں گے، لیکن ایک شرط ہے ہماری، شرط یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شرط رکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ رونما فرمایا، آپ نے اشارہ کیا اور وہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، حتیٰ کہ اور تو اور ہندوستان کے اندر بھی دیکھا گیا چاند کے 2 ٹکڑے ہونا۔ اس وقت ایک راجہ تھا ہندوستان کا جس نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا، پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ بتایا گیا کہ یہ معاملہ یہ ہے کہ فلاں علاقے میں اندر مدینے کے اندر ایک پیغمبر آیا ہے، اس کا یہ معجزہ ہوا ہے۔ یہ راجہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں گیا، کہا میں اس پیغمبر سے ملوں گا، ہندو تھا، کہا میں وہاں جا کر ملوں گا، مجھے اگر بات سمجھ میں آئی تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ یہ گیا اور اس نے جا کر اس معجزے کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا، اور وہاں مدینے کے اطراف کے اندر لوگوں نے دیکھا، کئی لوگ مسلمان ہو گئے، یہ ہندو راجہ بھی مسلمان ہو گیا، بعد میں آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اپنے صحابی مالک بن دینار کو بھیجا تھا، کہا کہ آپ جاؤ اس کے ساتھ، اس کے علاقے کے اندر مسجد تعمیر کرنی ہے اور دین کی دعوت دینی ہے۔ اور یہ شخص آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی اس کے ساتھ آ رہے تھے، راستے میں یہ فوت ہو چکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے آ کر خبر دی علاقے والوں کو، کہا کہ آپ کا ساتھی ایمان لا چکا تھا اور وہ راستے میں فوت ہو چکا، اور مجھے پیغمبر نے بھیجا ہے کہ اس کے علاقے والوں کو جا کر تبلیغ کرو، اور پھر مسجد تعمیر کروائی۔ آج بھی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سوشل میڈیا پر سرچ کریں، یوٹیوب پر سرچ کریں، آپ کو وہ مسجد کے مناظر ملیں گے، آج بھی وہ مسجد موجود ہے جو صحابی رسول نے ہندوستان میں بنائی تھی۔ تو یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، یہ اتنے فوائد معجزات کے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ معجزے جن کے اتنے زیادہ فوائد ہیں،
उन मौजज़ों का भी आज मुनकरीन हदीस ने इनकार कर दिया। अहादीस का इनकार करने वालों ने इन मौजज़ों का भी इनकार कर दिया जो कुरान के अंदर भी मौजूद हैं। बड़े बड़े मौजज़ात का इनकार किया। बल्कि अगर अकल करने वाला हो, समझने वाला हो, तो अल्लाह ने कुरान में भी बयान किया है। हदीस का इनकार तो अपनी जगह पर, लेकिन कुरान में भी तो मौजज़ात का जिक्र है। यहाँ अल्लाह ने फरमाया कि क़यामत करीब आ गई जब चाँद दो टुकड़े हो गया, चाँद फट पड़ा, जिसका मतलब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। अब आपके बाद क़यामत आनी है लेकिन पैगंबर नहीं आएगा। इससे ये भी इशारा मिलता है। तो ये पहली सूरत थी। उसके बाद सूरत रहमान है। सूरत रहमान को आप पढ़ें, इसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों का तज़किरा किया है, दुनिया की और आखिरत की, दोनों नेमतों का तज़किरा किया है। फ़बी अय्यि आलाई बिन फ़बी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम कौन कौन सी अल्लाह ताला की रहमतों नेमतों को झुटलाओगे। यानी बहुत सारी अल्लाह की नेमतें दुनिया के अंदर, आखिरत के अंदर। ये आयत, ये सूरत आप तर्जुमे के साथ पढ़ें ज़रूर। इसको पढ़ें, इसका मुताला करें। अल्लाह ताला की कितनी कितनी कुदरतों वाली नेमतें हैं और कितनी बंदा उसकी नाशुक्री करता है और अल्लाह ताला की इबादत नहीं करता, जिसका मतलब है नाशुक्री है। ये अल्लाह का शुक्र यही है कि अल्लाह की इबादत की जाए। और अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमाया कि रहबानियत तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम। फरमाया कि ये ईसाइयों के अंदर भी एक बिदअत शुरू हो गई। जिस तरह इस उम्मत के अंदर भी बहुत सारी बिदअतें हैं, तो ईसाइयों के अंदर भी एक बिदअत शुरू हो गई। वो बिदअत क्या थी कि इन्होंने रहबानियत का चोला पहन लिया। रहबानियत क्या है कि अपने अहलो अयाल से अलग हो जाओ, शादियां ना करो, एक कोने में बैठ के या जंगल में जाकर बैठ जाओ या किसी इबादत खाने में बैठ जाओ, अकेले बैठ जाओ और पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत करो और दुनिया से कोई लेन देन नहीं है। ये रहबानियत थी। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने उन पर यह फ़र्ज़ नहीं की थी। ये बिदअत उन्होंने खुद शुरू की थी, ये उन्होंने खुद अपनी तरफ से घड़ ली थी ये इबादत। तो यहाँ भी आज भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे कि जिन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारी इबादतें बनाई हुई हैं। इबादत वही है जो इमामुल अंबिया ने की है, आपने हुक्म दिया है, कुरान में हदीस में है। सबूत मिलता है तो इबादत है, अगर सबूत नहीं मिलता तो कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। इबादत के लिए कायदा कुलिया है कि हर इबादत, हर अमल के लिए सबूत होना चाहिए किताब और सुन्नत से। तो ये 27वां पारा था। हमने ये गलती से कह दिया कि इक़्तरबतिस्सा ये 28वें है, बल्कि ये 27वें में है। अब 28वां पारा शुरू हो रहा है क़द समी अल्लाह, जिसके अंदर हमने सिर्फ आपके सामने 3-4 बातें रखनी है। एक बात पहली जो शुरू के अंदर, ये क़द समी अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह, कि ये खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वाक़या है। खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया हैं, आपकी तरफ शिकायत लेकर आई थी अपने शौहर की। शिकायत क्या लेकर आई कि उन्होंने उससे ज़िहार कर लिया था। ये ज़िहार पहले जाहिलियत के अंदर भी होता था, इस्लाम के अंदर इसके बारे में कफ़ारे का जिक्र किया गया। ये ज़िहार का मामला क्या है कि लोग कह देते थे कि अपनी बीवी से गुस्से में कह देते थे कि तेरी पीठ, तेरी कमर मेरे लिए उसी तरह है जिस तरह मेरी वालदा की कमर है, यानी मेरी वालदा की तरह तू मेरे लिए है। अपने ऊपर औरत को, अपनी ज़ौजा को हराम करार दे देना, इसको कहते थे ज़िहार, यानी ज़िहार कर लेना। नबी अलैहिस्सलाम के पास जब ये शिकायत आई, अल्लाह ताला ने फरमाया कि कद समी अल्लाहु क़ौलल्लती, तेरे रब ने तहकीक वो सुन ली बात जिसके बारे में तुझसे वो औरत सरगोशी कर रही थी। यानी खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये सरगोशी कर रही थी, आपको शिकायत कर रही थी अपने शौहर की कि अल्लाह के रसूल उसने मुझसे ज़िहार कर लिया है। हालांकि जब तक मैं जवान थी, उसको जब ज़रूरत थी मुझसे फ़ायदा उठाता रहा, अब उसने मुझसे ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी, अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया और एक कानून बन चुका क़यामत तक के लिए, जो बंदा ज़िहार करता है उसके लिए कफ़ारा है। अपनी बीवी से ज़िहार कर लेता है, उसका कफ़ारा क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुरानी आयत पढ़कर सुनाई। अल्लाह ने इसी पारे के अंदर 28वें पारे की पहली सूरत के अंदर, सूरत मुजादिला, अल्लाह ने फरमाया ज़िहार का कफ़ारा ये है कि एक ग़ुलाम को आज़ाद करो, कबल इसके कि अपनी बीवी के करीब जाओ, एक ग़ुलाम को आज़ाद करो। अगर ये इस्तिताअत नहीं रखते तो फिर बीवी से मिलने से पहले 2 महीने के मुसलसल रोज़े रखो। अगर 2 महीनों के मुसलसल रोज़े नहीं रख सकते तो ये ज़िहार जो किया है, इस जुर्म की सदा ये है कि अपनी बीवी से मुलाकात से कबल 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ।
یہ کڑی اور سخت سزا مقرر کی گئی، یہی سزا روزہ توڑنے والے کی ہے۔ لیکن وہ روزہ کہ جو بندے نے اپنے بیوی سے مل کر روزہ توڑا ہو، ایسے جو روزہ پانی پی لے یا کوئی اور وجہ سے روزہ توڑ لیا، اس کا یہ کفارہ نہیں ہے۔ لیکن جو اپنی بیوی سے مل لیتا ہے روزے کی حالت میں، جو کہ منع ہے، اس پر یہی کفارہ ہے۔ ان تینوں کاموں میں سے ایک کرنا پڑے گا، بہت سخت سزا ہے۔ تو یہ زہار کا معاملہ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اور مثالیں چھوڑ دیں، آپ بدر کے اندر دیکھیں اللہ نے ابو جہل کو کیسا ذلیل کیا، اللہ نے کیسا ذلیل کیا، جس نے سخت مخالفت کی تھی اللہ اور اس کے رسول کی۔ تو جو بندہ آج بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ لا یجد قوم یؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی قوم کو آپ نہیں جانتے، یعنی آپ نہیں پائیں گے ایسی قوم کو جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتی ہو۔ تو ان کی دوستیاں ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوں، اللہ کے ساتھ محبت نہ کرتے ہوں، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ ان کی محبت نہیں پائیں گے، اگرچہ ان کے آبا و اجداد کیوں نہ ہو، ابنا ہوں، اگرچہ ان کے بیٹے ہوں، اگرچہ ان کے قریبی رشتہ دار ہوں، لیکن ایمان والوں کی ان سے محبت نہیں ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوں گے۔ ایسوں سے ایمان والوں کی محبت نہیں ہوگی، یہ اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا۔ اس کے بعد بنو نذیر کی جلا وطنی ہے، یہ صورت ممتحنہ ہے۔ بنو نذیر قبیلہ تھا ایک مدینے کے اندر جو منافقین کا قبیلہ تھا، اور اس کو جلا وطن کیا گیا تھا۔ بعد میں وہ خیبر چلے گئے تھے، جب انہوں نے عہد شکنی کی تھی تو ان کو جلا وطن کیا گیا۔ اور یہاں پر ایک اور بھی بات ذکر کی گئی مکہ بیت اللہ کے حوالے سے، اور مکہ کے اندر جو جہاد ہوا، جو فتح مکہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتح مکہ کے موقع پر ایک شخص نے جس کا نام تھا حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول تھے بدر کے اندر شرکت کرنے والے۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ایک دھوکے میں آ گئے تھے۔ وہ دھوکہ یہ تھا کہ ان کا اہل و عیال مکے کے اندر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب پلاننگ بنائی، جب انہوں نے یہ جو معاہدہ ہم نے کل ذکر کیا تھا حدیبیہ کا، کفار نے جب توڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان بنا دیا کہ ان پر حملہ کرنا ہے، اب جہاد کرنا ہے، انہوں نے خود وعدہ توڑ دیا۔ تو جب یہ پلان بنا تو ایک صحابی نے کیا کیا، ان سے یہ غلطی ہوئی کہ اس نے خط لکھا، خط لکھ کر مکہ والوں کو، کافروں کو اطلاع دے دی کہ یہ جو ہے مسلمان آپ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ کیوں کیا انہوں نے؟ اس لیے کہ ان کے بچے اور ان کے بہت سارے خاندان والے وہاں تھے، اس لیے ان کو ڈر تھا۔ ان کو کفار نے یہ کہا ہوا تھا کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچی تو ہم تیرے بچوں کو تکلیف پہنچائیں گے۔ یعنی اس نے ڈر کے مارے اس نے ایک اطلاع دے دی، یعنی اس کو یقین تو تھا کہ اللہ نے فتح مسلمانوں کو دینی ہے، لیکن ان سے یہ غلطی ہو گئی، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے راستے میں ہی صحابہ کو بھیجا۔ اللہ نے قرآن مجید نازل کیا، فرمایا کہ یہ خط جا رہا ہے مشرکین کے پاس۔ اللہ کے رسول نے راستے میں ہی صحابہ کو بھیجا، انہوں نے راستے سے ہی حاتم بن ابی بلتا کا جو خط تھا وہ واپسی لے لیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ یہ جو مومنین ہے ان کی محبتیں نہیں ہونی چاہیے ان سے، جو مشرکین ہیں ان سے محبتیں نہیں ہونی چاہیے، ان کو خطوط نہ لکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی مسلمانوں کو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ اللہ نے قرآن میں بھی معاف فرما دیا کہ اس سے غلطی ہوئی، اور اس کی بہت بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے غلطی ہوئی۔ حالانکہ یہ ایمان میں مضبوط تھا صحابی، اس نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی، اور اللہ نے اعلان کیا ہوا ہے جنگ بدر کے سارے جو صحابہ تھے سب کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، اور وہ جنتی ہے۔ اس کے بعد بنو نذیر کا جو میں نے بتلایا، وہ ان کو جلا وطن کیا گیا تھا۔ کچھ دن وہ محصور رہے، انہوں نے بھی وعدہ توڑ دیا تھا اور مشرکین کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے ان کو جلا وطن کر دیا گیا، ان کو نکال دیا گیا تھا مدینے سے۔ اسلام کی شرائط اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کے پاس جب عورتیں آتی ہیں بیعت کرنے کے لیے آپ ان سے بیعت کریں۔ شرط یہ ہے کہ بیعت کرتے وقت وہ یہ شرط قائم رکھیں، یہ مانیں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، اور بدکاری نہیں کریں گی، یہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ یہ نہیں کریں گی۔ اس بات پر آپ اسلام کی بیعت لیں ان سے، یعنی مسلمان ہونے سے پہلے ان سے یہ اقرار لیں،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی اگر آپ دیکھیں صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا تو آپ نے بہت ساری شروط رکھی ہیں، یعنی اسلام قبول کرتے ہوئے بندے کو اقرار کروایا جاتا ہے کہ یہ گناہ نہیں کرنے آپ نے، کیونکہ آپ اسلام قبول کر رہے ہیں، اس کے بعد ان کی گنجائش نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے جب بیعت کے لیے آتی ہیں تو آپ نے یہ اقرار لینے ہیں۔ تو یہ باتیں تھی چند دو پاروں کے حوالے سے جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی، کیونکہ ایک جو بھی پارہ ہوتا ہے اس کے بہت سارے مضامین ہوتے ہیں۔ یہ جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ 4 سے 5، اگر آپ ان کے مضامین دیکھیں تو ہر پارے کے اندر 20 سے اوپر مضامین ہیں، 20 سے اوپر موضوع ہیں کہ جن پر اگر بات کی جائے تو کئی خطبات گزر جائے۔ اس لیے ہم جو ہے چن کر جو اہم باتیں ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جن کا ہمیں فائدہ بھی حاصل ہو دنیا اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کو سمجھنے اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب